نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله آبائك ابراهيم واسماعيل واسحاق اله واحد ونحن له مسلمون تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین۔ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی آسان سبق ہے اور اس میں زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ۔ جو محاورتاً ترجمہ ہے اسی میں ہی بات سمجھ میں آ جائے گی، لیکن پھر بھی جہاں ضرورت پڑی انشاءاللہ کوشش کروں گا سمجھنے اور سمجھانے کی۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات فرماتے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کہ اے نبی جی کیا آپ موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت پیش آئی، یعنی امر الہی آیا، جب اس نے اپنے بیٹوں سے یہ کہا میرے بعد کس چیز کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم تیرے معبود اور تیرے باپ دادا ابراہیم اسماعیل اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک ہی معبود ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اس آیت کے اندر یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ کی تردید ہے جو اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور ان کا دین بھی یہودیت اور نصرانیت یا بت پرستی تھا۔ قرآن مجید نے بتا دیا کہ تم ان بزرگوں پر بہتان باندھ رہے ہو، ان کا دین تو ایسا نہیں ہے، ان کے دین کے اندر تو توحید تھی اور تم شرک کر کے بیٹھے ہوئے ہو۔ یعقوب علیہ السلام کے ماننے والے یہودی یہ کہہ رہے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصرانی یہ کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور مشرکین ویسے ہی کئی بت بنا کر کئی معبود بنا کے بیٹھے ہیں، تو ان کا تو دین یہ نہیں ہے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ جو تم نے کمایا، اور تم سے اس کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی امت محمدیہ کو ایک تنبیہ ہو رہی ہے کہ انہوں نے جو اعمال کیے ہیں آپ اپنے آپ کو ان کے فاسد اعمال سے دور رکھو، کفر و شرک سے دور رہو، انبیاء اور صلحاء کی طرف اپنی نسبت پر مغرور نہ ہو، یہ نسبت تمہارے کچھ کام نہیں آ سکے گی، بلکہ نجات کا دار و مدار انسان کے اپنے اعمال پر ہے، ان کے اعمال ان کے ساتھ چلے گئے اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ جائیں گے۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اور انہوں نے کہا کہ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ تو ہدایت پالو گے۔ اے نبی جی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین کے پیروکار ہیں جو ایک اللہ کا ہونے والا تھا۔ وہ اپنے آپ کو مختلف چیزوں میں نہیں بانٹتا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو ہی اپنا الہ مانتے تھے، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اہل کتاب مسلمانوں کو یہودیت اور نصرانیت کی دعوت دیتے اور ہدایت کو اپنے دین میں منحصر فرماتے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن سوریہ یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہدایت صرف وہ ہے جس پر ہم ہیں، بڑے ٹھاٹ سے، اس لیے آپ ہماری پیروی کریں تو ہدایت پا جائیں گے۔ اور نصرانیوں نے کہا ایسا ہی، اور نصرانیوں نے بھی ایسا ہی کہا۔ اس پر یہ آیات اتری، یعنی آپ کہہ دیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے دین ابراہیم دیا ہے
ہمارے آبا و اجداد کے جو طریقے ہیں ہم اس کے اوپر تو چلیں گے، لیکن جو شرک و کفر والی زندگی ہے اس کو ہم نہیں اپنائیں گے۔ اور تمہارا حال یہ کہ تم ایک طرف شرک میں گرفتار ہو، عزیر اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، کبھی تین خدا کہتے ہو، کبھی صلیب کی پوجا کرتے ہو، اور دوسری طرف تم وحی الہی کی پیروی کے بجائے رہبان کی تقلید پر گرفتار ہو کر فرقوں میں بنے ہوئے ہو۔ تم ہدایت پر ہونے کا دعویٰ کس منہ سے کرتے ہو؟ افسوس ہے ہم مسلمانوں کی اکثریت کا بھی یہی حال ہے کہ جس طرح یہود و نصارہ اور مشرکین نے ملت حنیفی کو ترک کر کے چند رسوم اور بدعات اور خرافات اور شرکیہ اعمال کی پابندی کو دین اور ہدایت سمجھ رکھا تھا، اسی طرح انہوں نے بھی قرآن و سنت کو ترک کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدتوں بعد آنے والے بزرگوں کی تقلید کو، اور جو نبی بھی نہیں تھے، واجب قرار دے دیا۔ اللہ کے بجائے غیر اللہ سے مانگنے کو، حج کے بجائے بزرگوں کے مقبروں پر جانے، اور نماز اور روزہ اور زکوٰۃ کو ترک کر کے خود ساختہ اوراد، وظائف، چلہ کشی اللہ کے قرب کا ذریعہ قرار دیا۔ اگر کوئی توحید اور قرآن و سنت کی دعوت دے تو اسے بے دین اور گمراہ قرار دے دیا۔ اسلام دراصل عقائد اور اصول کے مجموعے کا نام ہے، یعنی توحید کا عقیدہ اور وحی الہی کا اتباع۔ دین اور ملت سے بھی یہی مراد ہے۔ تمام انبیاء ایک ہی دین اور ملت اسلام کے پیروکار تھے۔ اگر کچھ اختلاف ہے تو بعض احکام میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام انبیاء اللتی بھائی، ان کی مائیں، یعنی شریعتیں مختلف اور ان کا دین ایک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دین محمدی بھی ملت ابراہیمی ہی ہے، یہودیت اور نصرانیت ملت ابراہیم سے خارج ہے، کیونکہ وہ توحید الہی کے بجائے شرک اور وحی الہی کی پیروی کے بجائے تقلید یعنی احبار و رہبان کی پیروی میں گرفتار ہو گئے اور تورات اور انجیل پر عمل چھوڑ بیٹھے۔ اگر وہ واقعی مسلم ہوتے تو تورات اور انجیل میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات موجود ہونے کی وجہ سے آپ پر ایمان لے آتے۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ کہہ دو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف اتارا گیا اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام پر نازل کیا گیا اور اس کی اولاد کی طرف اتارا گیا، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا اور جو تمام نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان میں فرق نہیں کرتے اور ہم اس کے فرمانبردار ہیں۔ اس آیت میں مسلمانوں کو اصل ہدایت اور ایمان کی تعلیم دی جا رہی ہے، یعنی قرآن پاک سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں اور جتنے انبیاء اور رسول آئے، جن میں سے بعض کے نام قرآن مجید میں آئے اور بعض کے نہیں آئے، سب مجملہ طور پر ایمان لانا یہ سب حق ہے۔ ان کے درمیان فرق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو مان لیا، کسی کو نہ مانا، جیسے یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کو نہیں مانا، نصرانیوں نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ البتہ تفصیلی ایمان صرف قرآن پر ضروری ہے، یعنی اس کے ہر حکم کو ماننا اور اس پر عمل کرنا، کیونکہ قرآن پاک آنے سے پہلی تمام کتابیں منسوخ ہو گئیں۔ پھر پہلی کوئی آسمانی کتاب محفوظ نہیں رہی، بلکہ ان میں تحریف ہو گئی، جبکہ قرآن مجید ہر طرح سے محفوظ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب تورات عبرانی میں پڑھتے، پھر اہل اسلام کے لیے عربی میں اس کی تفسیر کرتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل کتاب کو نہ سچا کہو اور نہ انہیں جھوٹا کہو، بلکہ یوں کہو کہ آمنا باللہ وما انزل الینا، ہم ایمان لائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر، وما انزل الینا، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے نازل کیا اس پر بھی۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبق انتہائی مختصر کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو تھوڑا سا وقت دینا یہ بہت بڑی بات ہے۔ توفیق باللہ ہے، اللہ کی توفیق ہے۔ جو وقت اللہ آپ سے قبول کریں گے نا، وہی آپ اللہ کو دے سکیں گے انشاءاللہ۔ کوشش کریں کہ اپنے رب کو راضی کر کے ہم سارے کے سارے دنیا سے چلے جائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔